بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری طرف سے یوٹیوب پر بھیجی گئی ویڈیو میں حضور کھلی کتاب جس میں ہے بے پناہ راز کا تیسرا حصہ نعتیہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور کا علم آگاہی، چشم دید گواہی، کیا تھی اس میں حکمتیں، کیا تھی اس میں دنائی، شاہد شہید مشہود حفیظ کی بات قرآن پاک میں آئی۔ شروع کرتے ہیں اپنے بیان کا آغاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ کھلی کتاب، مگر ہے اس میں بے پناہ راز، شاہد شہید مشہود حفیظ کی بات قرآن پاک میں آئی۔ حضور کا علم آگاہی، چشم دید گواہی، چشم دید گواہی، کیا تھی اس میں حکمتیں، کیا تھی اس میں حکمتیں، کیا تھی اس میں دنائی، کیا تھی اس میں دنائی۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تعلقات کی حدود و قیود وقت ہوتی آئی ہیں قیاس آرائی، قیاس آرائی۔ اللہ اور اس کا رسول ہی رکھتے ہیں وقت آگاہی، اس معاملے میں اس قدر رازداری اپنائی، اس قدر رازداری اپنائی، انسانی سوچوں کی نہیں ہو سکتی رسائی، ہر کوئی اپنی سوچوں کے مطابق کر سکتا ہے خیال آرائی، کر سکتا ہے خیال آرائی، نہیں ہے اس میں کوئی برائی۔ آہستہ آہستہ ہر چیز ہوتی جائے گی پردہ کشائی، راز افشائی، ویسے ویسے انسانوں کی سوچوں کی وہاں تک ہوتی جائے گی رسائی، رسائی۔ سورہ رحمان میں ایک جگہ یہ بات آئی، اللہ نے بیچ زمین و آسمان ایک حد طے فرمائی، ایک حد طے فرمائی، جنوں انس کو اس سے اوپر جانے کی نہیں ہو سکتی رسائی، جنوں انس کو اس سے اوپر جانے کی نہیں ہو سکتی رسائی، مگر زبردست طاقت کے ساتھ، مگر زبردست طاقت کے ساتھ ہو سکتی ہے یہاں سے گزرائی، ہو سکتی ہے یہاں سے گزرائی۔ اس وقت کے انسانوں کو اللہ کی یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئی، پوری طرح سمجھ میں نہ آئی۔ دور جدید میں خلا کی صورتحال ہمارے سامنے آئی، خلا کی صورتحال ہمارے سامنے آئی، وہاں چھوٹ دینے والے الفاظ اللہ کے لا کی مانت، زبردست طاقت کے حامل سلطانی راکٹوں کی ہونے لگی رونمائی، اللہ کے لا کی مانت زبردست
طاقت کے حامل، زبردست طاقت کے حامل، سلطانی راکٹوں کی ہونے لگی رونمائی، تب جا کر ہمیں اللہ کی اس بات کی پوری طرح سمجھ آئی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اہرام مصر کے معمار حمان نام کی بات سامنے آئی۔ ایک جگہ اہرام مصر کے معمار حمان نام کی بات سامنے آئی۔ منکرین قرآن نے اس کی خوب مذاق اڑائی، اہرام مصر میں حمان نامی معمار نہیں کوئی بات ہمارے سامنے آئی۔ 1840 میں ایران میں دریافت شدہ تختی پر 2 زبانوں میں کی گئی تھی لکھائی، 2 زبانوں میں کی گئی تھی لکھائی۔ اہرام مصر پر لکھی گئی تحریروں کو پڑھنے میں اس سے ملی بڑی رہنمائی۔ حمان نامی معمار لکھا دے رہا تھا صاف دکھائی، قیامت سے پہلے اللہ نے قرآن پاک میں سمندروں میں آگ لگنے کی بات بتائی، پانی کے مالیکیولز کے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹموں کو علیحدہ کر کے پھر کریں ملائی، ہر طرف آگ ہی آگ دے رہی ہوگی دکھائی، ہر طرف آگ ہی آگ دے رہی ہوگی دکھائی۔ اب ہمارے سمجھ میں یہ بات آئی، حضور کی عام حیات میں یہ بات نظر آئی، حضور کے باطنی علم کی کم ہی ہوتی تھی رونمائی، البتہ خاص مواقع پر حضور دیے گئے سنائی، دنیا و آخرت کی ہر چیز دے رہی ہے مجھے دکھائی، دنیا و آخرت کی ہر چیز مجھے دے رہی ہے دکھائی سنائی، دنیا و جہاں کی دے رہے ہوتے آپ ہر طرح کی آگاہی، دنیا و جہاں کی دے رہے ہوتے آپ ہر طرح کی آگاہی، مجھ نہ سمجھ کے ذہن میں فقط یہ بات آئی، اللہ کے عطا کردہ ریڈیائی نظام
ذہن کے مخصوص حصے میں بلا شبہ ہر چیز حضور کو دے رہی ہوتی، دکھائی سنائی، وہاں ہر چیز ہو رہی ہوتی محفوظائی۔ بہرحال قیامت کے دن ہر زمانے کی ہر فرد کی آپ نے دینی ہے گواہی۔ بہرحال ہر زمانے کی ہر فرد کی قیامت کے دن آپ نے دینی ہے گواہی۔ حضور کے علم آگاہی کی ہما وقت نہ ہوتی تھی رونمائی، اللہ نے اس کی نور اپنے ہاتھ اپنائے، اللہ نے اس کی نور اپنے ہاتھ اپنائے۔ کردار جو ادا کرنا تھا بندہ بشرائی ہما وقت نہ ہو سکتی تھی اس کی رونمائی، ہما وقت نہ ہو سکتی تھی اس کی رونمائی۔ اس کے جاری رہتے ہوئے صحیح معنوں میں رول ادا نہ ہو سکتا تھا عام بندہ بشرائی۔ اللہ نے جب بھی ضرورت محسوس فرمائی کیوں نہ ہو اس کی تجربہ آزمائی، حضور کو ذہن کے اس حصے سے استعمال کی اجازت فرمائی بنسبت حضور کے علم آگاہی معاشرے میں انقلاب لانے میں کام آئی، آپ کو بندہ بشرائی کام آئی، جس نے ایمان لانے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں بڑھائی۔ اس معاملے میں مت کرو لڑائی، سب مسلمان بھائی۔ شاعر ثنا خاں کو یہ بات دی سدھائی، آپ تک یہ بات پہنچائی۔ کھلی کتاب کا حصہ چہرم آئندہ ہوگا بیان۔ اللہ رکھے ہم سب کو حفظ و امان۔